السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین ہے کہ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو، یعنی تمام مختصر سوالات کلاس چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 5 تک کے تمام مختصر سوالات کو آج ریویژن کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ کا یہ ہے، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر جو سوال ہے وہ ہے، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی جو ہے وہ آپ کا پوکھریرا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ بھارت کے بہار میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سیتا مڑھی، اور اس میں ایک گاؤں ہے جو پوکھریرا گاؤں ہے، اسی میں وہ پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 کو ہوا۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ 19 اگست 2004 کو۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے آپ کا، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو کائنات کی تخلیق جو ہے وہ اسلامی عقیدے کے مطابق کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کائنات یعنی دنیا کی تخلیق جو ہے وہ کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اسلامی عقیدے کے مطابق۔ اب حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ پہلے یہ سمجھیے کہ جو آپ کے یہ ہیں شبنم کمالی صاحب ہیں، ان کی حمد جو ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو پہلے آپ یہ جواب دیجئے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ کس میں؟ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص تعریف بیان کی جائے، توصیف بیان کی جائے، تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، حمد اور منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے کہ حمد میں بھی تعریف ہوتی ہے، منقبت میں بھی تعریف ہوتی ہے، اور قصیدے میں بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق کو آپ تعریفات کے ذریعے واضح کر لیجئے۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا جائے، اسے حمد کہیں گے۔ لیکن منقبت جس میں اولیاء اکرام کی تعریف کیا جائے، جس میں اولیاء اکرام کی تعریف کیا جائے وہ منقبت ہے، جس میں اللہ کی تعریف کیا جائے وہ حد ہے۔ لیکن کوئی عام شخص یا بادشاہ وغیرہ یا کوئی بھی انسان کی جب تعریف و توصیف بیان کی جائے تو وہ قصیدے میں شامل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ منقبت اور حمد میں صرف تعریف کے پہلو ہیں۔ کس کے پہلو ہیں؟ تعریف کے پہلو ہیں، یعنی وہ حمد ہی مطلب مدح ہی کر سکتے ہیں، اس میں صرف تعریف ہوگی۔ لیکن قصیدے میں دونوں پہلو ہیں، ہجویہ بھی ہوتا ہے۔ ہجویہ کا مطلب بہت سارے ایسے قصیدے ہیں جس میں برائی بھی کی گئی ہے، لیکن یاد رہے کہ حمد اور منقبت میں صرف تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد میں اللہ کی تعریف اور منقبت میں منقبت میں اولیاء اکرام کی تعریف۔ اور قصیدہ جو ہے ایسی نظم ہے جو عام شخص کی تعریف بیان کی جائے، عام انسان کی تعریف بیان کی جائے، جس میں بادشاہ وغیرہ یا کوئی بھی شخص آ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے آپ کا، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعہ کے نام بتائیں۔ شبنم کمالی کا جو 3 شعری مجموعہ ہے وہ ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت اور ضیاء عقیدت۔ 3 مجموعہ ہیں، انوار عقیدت، ریاض عقیدت اور ضیاء عقیدت۔ حمد، سوال نمبر 8 ہے، حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ حمد جیسے آپ کو ابھی وہاں پتہ چلا کہ حمد اور منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے، اسی طریقے سے آپ کو اب بتانا ہے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے۔ تو حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، یعنی اللہ کی تعریف حمد اور رسول اللہ کی جو تعریف ہے وہ آپ کی نعت ہو جائے گا۔ اب دوسرا چیپٹر کے مختصر سوالات ہیں یہاں سے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ کا، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی 21 اگست 1911 کو پٹنہ بھارت کا ایک شہر ہے، صوبہ ہے جس کا نام ہے بہار، اس میں ایک شہر کا نام ہے پٹنہ، وہیں پیدا ہوئے۔ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں 21 اگست 1911 میں ہوئی۔ سوال نمبر 2، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا جو بچپن کا نام تھا وہ سید مجیب الرحمن تھا، اور یہی ان کا اصل نام بھی ہے۔ اگر بچپن کا نام سے پوچھا جائے تو سید مجیب الرحمن، لیکن بعد میں جب وہ جو مشہور ہوئے وہ سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل ان کا تخلص تھا، اور عظیم آباد پٹنہ جو شہر ہے، اس شہر کا پہلے نام ہوا کرتا تھا پاٹلی پتر، اور اس سے پہلے ہوا کرتا تھا عظیم آباد، اسی لیے سہیل عظیم آبادی ان کا نام پڑ گیا۔ تخلص جو ہے وہ سہیل استعمال کرتے تھے، اصل نام جو ہے ان کا مجیب الرحمن تھا۔
सवाल नंबर 3, सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़सानों के पहले मजमूआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ? अब आपको बताना है सबसे पहला मजमूआ कौन सा था और वो कब शाये हुआ। तो उनके अफ़सानवी मजमूआ का जो पहला मजमूआ है वो 4 चेहरे और 1941 में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1941 में शाये हुआ। सवाल नंबर 4 देखिए, सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? इब्तदाई तालीम जो है उनकी इब्तदाई तालीम एक मकामी मदरसे में हुई थी। हर गांव में एक मदरसा होता है मकतब वगैरह की शक्ल में, वहीं पे बच्चों की तालीम और तरबियत होती है। हर किसी की होती है, जो भी मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं वो मदरसे में पहले जाते हैं उनकी तालीम और तरबियत की वजह से। उनका एक अफ़सानी मजमूआ है भाभी जान, उसी में से ये सवाल है, आपको मालूम है। बस हम तो रिवीज़न कर रहे हैं आज, क्योंकि आपको सारे सवालात के जवाबात पहले से मालूम हैं। अगर आप इन तमाम सवालात को गौर से सुनेंगे तो आपको याद रह जाएगा, इसलिए रिवीज़न क्लासेस हैं। रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर है। उसका देवर का नाम क्या है? अफ़साने में रुक़ैया भाभी के देवर का नाम अख्तर है, याद रखिएगा। रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ा? रुक़ैया भाभी के शौहर आज़ादी के जद्दोजहद में सरगर्म थे, यानी आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल थे। इसको सियासत से भी ताबीर की गई है किताब में, आपका सियासत से ताल्लुक़ रखते थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। एकदम गौर से याद रखिए इसको। सवाल नंबर 6 है आपका, रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का ख़र्चा ख़ुद बर्दाश्त करती थी? यानी वो जो पढ़ाती थी ख़ुद से मतलब उनका जो तालीम का जो ख़र्च आता था वो ख़ुद से मुहैया करती थी। वो कौन थे? रुक़ैया भाभी शमी नामी गरीब लड़की की तालीम का ख़र्चा ख़ुद बर्दाश्त करती थी, शमी। सवाल नंबर 8 है, रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करना पड़ा? जो सोने की चूड़ियाँ हैं उनको क्यों फ़रोख्त करना पड़ा? तो रुक़ैया भाभी ने शमी के भाई की फ़ीस अदा करने के लिए अपनी बच्ची की सोने की चूड़ियाँ फ़रोख्त कर दी थी, याद रखिएगा। सवाल नंबर 9 है आपका, रुक़ैया भाभी को जब फ़ुर्सत मिलती तो अपने शौक़ पूरा करने के लिए क्या काम करती थी? शौक़ पूरा करने के लिए क्या करती थी? फ़ुर्सत के औक़ात में रुक़ैया भाभी सिलाई करती थी, कढ़ाई करती थी और कपड़ों की मुरम्मत करती थी। ये तमाम सवालात याद कर लीजिए। अगर ये तमाम सवालात याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो मुख्तसर सवालात का जो पोर्शन है उसमें आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो तैयारी कीजिए जम के और आगे चलिए। चैप्टर 3 यहाँ से शुरू हो रहा है। सवाल नंबर 1 है आपका, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है उनकी पैदाइश जो है ये पटना शहर में हुई। सवाल नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश 10 जुलाई 1910 है। कहाँ पैदा हुए? पटना शहर में 10 जुलाई 1910 को पैदा हुए। और इन्हीं सवालों से एक बात और याद रखिएगा, इन्हीं सवालों से आपके मारूज़ी सवालात, मारूज़ी का मतलब ऑब्जेक्टिव सवालात भी इन्हीं पोर्शन से बनाए जाते हैं। अगर आप इन तमाम सवालात को अज़बर याद कर लेते हैं, इसको रिमेंबर कर लेते हैं, तो आपको फिर डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो आपके मुख्तसर सवालात हैं वो तमाम सवालात इन्हीं पोर्शन से हल किए जाते हैं। तो एकदम इस तमाम सवालात को याद कर लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो 8969411881 पर राब्ता कर लीजिए और ये आपको PDF सेंड कर देंगे। और इस PDF को अज़बर रोज़ाना पढ़िए और याद कीजिए। इसके अलावा तवील सवालात भी एक ही वीडियो में शामिल कर दिया जाएगा आपकी एग्ज़ाम से पहले एक बार, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सवाल नंबर 3 है आपका, ज़ेरे निसाब, निसाब का मतलब होता है सिलेबस, ज़ेरे निसाब यानी आपके सिलेबस में अफ़साना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो अफ़साना है वो कौन सा अफ़साना शामिल है? तो मोहम्मद मोहसिन का अफ़साना फ़रार आप में शामिल है। फ़रार एक अफ़साना है जो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ है, यह आपके निसाब में शामिल है, यानी सिलेबस में शामिल है। सवाल नंबर 4, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। सैयद मोहम्मद रशीद था। किनके वालिद का नाम? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम। सवाल नंबर 5, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? किस मौजू पर महारत रखते
تھے تو ڈاکٹر محمد محسن اردو ادب میں مہارت رکھتے تھے. اردو ادب میں مہارت رکھتے تھے. ادب کا مطلب ہوتا ہے لٹریچر. اردو لٹریچر میں مہارت رکھتے تھے اور ان تمام میں خاص طور پر افسانہ نگاری میں. جو افسانہ نگاری ہے ڈاکٹر محمد محسن اس پر مکمل مہارت رکھتے تھے اور انہی کا افسانہ فرار آپ کے سلیبس میں شامل ہے. سوال نمبر 6. ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھنا ہے آپ کو. وہ 5 جملے یہاں لکھے ہوئے ہیں, ایک دم غور سے پڑھیے اور ان کو یاد کر لیجئے. ڈاکٹر محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی لیکچرر مقرر ہوئے. عارضی کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپرری. عارضی کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپرری لیکچرر مقرر ہوئے. مقرر کا مطلب ہوتا ہے مطلب سلیکشن ہونا. عارضی شعبہ کس میں؟ فلسفہ میں. اور اسی سال یعنی 1938 میں وہ پٹنہ یونیورسٹی کی شعبہ نفسیات کے مستقل مقرر ہوئے. مستقل یہاں پہ عارضی تھا یعنی ٹیمپرری تھے. مستقل کا مطلب کہ پرماننٹ ہو گئے. اب وہ لیکچرر پرماننٹ شعبہ نفسیات کے وہ لیکچرر ہو گئے. 1953 میں انہوں نے شعبہ نفسیات کا صدر مقرر کیا. دیکھیے یہ ترقی کی ایک منزل ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ لیکچر ہوئے یعنی ٹیمپرری ہوئے, پھر مستقل بنے, پھر اور کامیابی آگے اور محنت کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے اور آخر کار وہ شعبہ نفسیات کے یعنی شعبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ. جو نفسیات کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس شعبہ کے وہ صدر مقرر ہو گئے. صدر کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹر. وہاں کے وہ ڈائریکٹر HOD ہیڈ. صدر کا مطلب ہیڈ. وہاں کے وہ سلیکٹ ہو گئے. پھر انہوں نے 1974 میں اپنی ملازمت سے سبکدوشی اختیار کی. یعنی اپنی ملازمت جو تھا ان کا جو کیا تھا لیکچرر تھے وہ, تو اب اس سے وہ سبکدوش ہو گئے یعنی ریزگنیشن یعنی ریٹائر ہو گئے. ان کی تدریسی زندگی میں نفسیات کی تعلیم اور تحقیق میں نمایاں خدشات شامل ہیں. نفسیات کی جو تعلیم تھی اور اس میں جو تحقیق کیا انہوں نے یعنی جو ریسرچ کیا انہوں نے, ان کی نمایاں خدمات. نمایاں کا مطلب ہوتا ہے جو جگ ظاہر ہو ان کی خدمات یہ شامل ہیں. یہ 5 جملے آپ ازبر یاد کر لیجئے. انہی جملے کو ایک دم ایگزام میں لکھ دیجئے گا تو نمبر آپ کے پورے کے پورے آئیں گے. سوال نمبر 7. ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات. اب آپ کو بتانا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی کتنی تصنیفات ہیں. ان کی اہم تصانیف میں, تصنیف کی جمع ہوتی ہے تصانیف, یاد رکھیے گا کوشچن میں پوچھا جاتا ہے آبجیکٹیو میں. تصنیف کی جمع ہوتی ہے تصانیف میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ. کیا ہے یہ انوکھی مسکراہٹ؟ اگر آپ سے سوال پوچھ لیا جائے کہ انوکھی مسکراہٹ کس صنف سے تعلق رکھتی ہے تو افسانہ ہے یہ. تو یاد رکھیے کہ افسانوں کا مجموعہ جو ہے ڈاکٹر محمد محسن کا وہ ہے ایک انوکھی مسکراہٹ. اس کے بعد آتا ہے نفسیاتی زاویے. نفسیاتی زاویے ایک نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے. اب مضمون کی جمع ہے, مضمون آپ اپنے کتاب میں پڑھے ہوں گے, مضمون اس کی جمع ہے مضامین. جو نفسیاتی بہت سارے مضمون کو جمع کر کے ایک مجموعہ بنایا گیا, اس کو نفسیاتی زاویے سے نام دیا گیا. اور پھر آتا ہے زخم کے پھول. یہ ایک شعری مجموعہ ہے. یہ افسانوں کا مجموعہ, یہ نفسیاتی مضامین کا مجموعہ, یہ ایک شعری مجموعہ شامل ہے. انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوئی. یعنی اردو ادب میں جو بہت ہی مشہور و مقبول ہوئی. مقبول کا مطلب کہ ان کو بہت ہی تعریف کی گئی. وہ اس کتاب کا نام ہے انوکھی مسکراہٹ, جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے جس کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے. نفسیاتی نوعیت کا مطلب ہوتا ہے جو نفس ہے ہمارا جو نفس ہے وہ ذہن ہے وہ اس طریقے سے مائل ہوتا ہے دنیا کی طرف, اس سے بچنے کے اپائے, اس سے لڑنے کے اپائے کو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. سوال نمبر 8 ہے آپ کا, محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیں. جو آپ کا جو ان کا جو شامل ہے وہ فرار جو ہے اس میں ایک کردار ہے محمود, اس پر لکھنا ہے. محمود کا بچپن ایک ایسے ماحول میں گزرا جہاں اس کی ماں سخت مزاجی اور باپ پر بے جا حکمرانی اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا. یہ ایک جملہ ہے یہاں سے, ٹھیک ہے. بے جا گہرا اثر چھوڑا, کیا؟ اس کے ماں کی سخت مزاجی. اسی لیے ہماری جو سماج کی لڑکیاں ہیں, جو عورتیں ہیں, ان کو سخت مزاج نہیں ہونی چاہیے. سخت مزاج ہونے کی وجہ سے محمود کا بچپن خراب ہو گیا. یعنی وہ جب بھی دیکھتے تھے تو اپنے والدین کو
मतलब लड़ाई के ही मूड में देखते थे, तो इसीलिए उस पर गहरा असर छोड़ा। इस तजर्बे ने उसे लाशऊरी तौर पर औरत से मुतनफ़िर और खौफज़दा कर दिया। एक सेंटेंस ये हुआ आपका। तजर्बे का मतलब जो एक्सपीरियंस वो देख रहा था, यहाँ पे जो बाप माँ की लड़ाई हो रही थी, सख्त मिजाजी थी, तो इस तजर्बे ने उसे लाशऊरी तौर पर, लाशऊरी मतलब वो बगैर किसी जानबूझ करके, मतलब लाशऊरी तौर पर, कि वो चाह नहीं रहा था कि औरतों से वो मुतनफ़िर हो जाए, यानी फिर जाए, औरतों का नाम सुन के उसके अंदर एक खौफ आ जाए, डर आ जाए। लेकिन फिर भी वो ये जो मशगला है वालिदैन का देख करके, ये उसके दिमाग में भर गया और वो औरतों से खौफज़दा रहने लगा। उसके दिल में औरत ज़ात के लिए दहशत घर कर गई, जिसने उसे अज़दवाजी फ़राइज़ से खौफज़दा कर दिया। क्या कर दिया? अज़दवाजी फ़राइज़ से खौफज़दा कर दिया। अज़दवाजी फ़राइज़ का मतलब होता है जो मतलब शादी के बाद की जो ज़िंदगी होती है वो अज़दवाजी फ़राइज़ है। तो उससे जो उसको जो है वो उसको खौफज़दा कर दिया, यानी दहशत घर कर गई। औरत की ज़ात के लिए एक दहशत या डर जो है, दहशत का मतलब डर उसके अंदर समा गया कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। और अज़दवाजी ज़िंदगी से वो जो फ़राइज़ हैं, जो मतलब ऐसा लगता है कि शादी के बाद एक बर्डन है, तो उससे वो खौफज़दा रहने लगा। ये नफ़सियाती नुक्ते नज़र क्या है? ये नफ़सियाती नुक्ते नज़र उस शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। और यही जो वजह है, यही जो नफ़सियाती नुक्ते नज़र है, यानी जो नफ्स में समा गया है, जो मतलब चाह के भी दिमाग से बाहर नहीं हो रहा है, इस नुक्ते नज़र से इस शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। नामुकम्मल का मतलब है कि वो सब एक मर्द हो के भी शादी नहीं किया है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में ये खौफ, नफ़रत नुमाया रहे, यानी पूरी ज़िंदगी ये बात देखने को मिली कि उसके दिल में नफ़रत जो है वो नुमाया तौर पर अदा होने लगे। जैसे शादी में ज़रूर आना एक मूवी है, उसको आप देखिए किस तरीके से वो बदला लेता है, शादी में ज़रूर आना। तो इस तरीके से एक औरत के प्रति एक शख्स के लिए नफ़रत भर जाती है, जब जब वो औरत का वो जो रियल रूप है, जो रियल फेस है, वो जब देखने लगता है, तो एक महमूद के दिल में ऐसा घर कर जाता है कि फिर यकीन मानो कि वो उससे उभर नहीं पाता है। बहुत सारे आज भी हालात हैं ऐसे, जिससे हमें बचना चाहिए। और हमारी जो स्टेप लेने का जो तरीका है वो बहुत काबिल कदर होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे समाज डेवलप हो, जिससे आसपास के लोग देखें तब वो अच्छा माहौल है। लेकिन अभी जो कल्चर चला हुआ है, उससे हमें बचने की आवश्यकता है। इन्हीं तमाम कल्चर को उन्होंने जो नफ्स में जो शामिल हो जाता है, जैसे अगर आप वालिदैन को लड़ते हुए देखेंगे, आप पड़ोस में लड़ते हुए देखेंगे, तो यकीन मानिए कि आपके दिमाग में, आपके जो मिजाज में भी वही झुंझलाहट पैदा ज़रूर हो जाएगी। लेकिन जब आप अच्छे माहौल में रहेंगे, बड़े लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लड़कों के साथ रहेंगे, अच्छी लड़कियों के साथ रहेंगे, तो उनका माहौल आपके अंदर आएगा। अगर आप 10 चोर के साथ रहेंगे तो आप चोर ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन 10 एजुकेटेड के साथ आप रहेंगे तो यकीन मानिए कि आप पढ़े लिखों जैसा बिहेव ज़रूर करने लगेंगे। भले ही आपके अंदर आपने पढ़ा नहीं हो, लेकिन बैठने और उठने की वजह से आपकी जो समाजी ताल्लुकात है, जो मुआशी हालात है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो ये था तमाम महमूद के किरदार पर 5 जुमले, आपको ज़हन नशीन कर लेना है और इसको याद कर लेना है। अब आपका यहाँ से चौथा चैप्टर शुरू हो जाता है। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहाँ की पैदाइश 1951 में हुई। 1951 या 1952 आपकी किताब में है, जिसको याद कर लीजिएगा। अगर 1951 आपके ऑप्शन में आए तो ये भी राइट है, 1952 आपके ऑप्शन में आए तो ये भी राइट हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 2, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक। कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबे बिहार के किस ज़िले से है? तो सूबे बिहार के समस्तीपुर ज़िले से है। कमर जहाँ का पैदाइशी ज़िला समस्तीपुर है। सवाल नंबर 4, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है? तो आपको बताना है कि कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख आपके निसाब में शामिल है। कटी हुई शाख। कमर जहाँ को किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? कमर जहाँ जो है वो किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो कमर जहाँ का तदरीसी अदारा भागलपुर यूनिवर्सिटी है। भागलपुर यूनिवर्सिटी। कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले तहरीर करना है। आपको बताना है 5 जुमले। कमर जहाँ एक मारूफ उर्दू अफसाना निगार हैं। उनका अफसाना कटी हुई शाख, क्या है? कटी हुई शाख निसाब में शामिल है। आपके निसाब में शामिल
ہے۔ اب دوسرا جملہ، ان کی تحریروں میں معاشرتی مسائل، معاشرتی مسائل کا مطلب ہوتا ہے سوشل کلچر، سوشل ایشو اور انسانی جذبات کا مطلب کہ جو ہیومن فیلنگز ہوتے ہیں اس کی وہ عکاسی کرتے ہیں یعنی بتاتی ہیں۔ تیسرا جملہ دیکھیے، ان کی ادبی خدمات نے اردو ادب میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اردو ادب میں کون سا مقام حاصل کیا ہے؟ نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جملہ دیکھیے، قمر جہاں کے 3 افسانوی مجموعے ہیں جن میں چارہ گر، جو سب ایک چارہ گر ہے، اجنبی چہرے ہیں، یاد نگر شامل ہیں۔ آپ کی کتاب میں یاد نگر جو ہے یہ مطلب جب آپ کی کتاب شائع ہو رہی تھی تو وہ اشاعت کے منزل میں تھی، یعنی وہ شائع نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ شائع ہو چکی ہوگی، اسی لیے یہاں پہ میں نے آگے لکھا نہیں ہے کہ وہ سن اشاعت کے سفر میں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے تدریسی کریئر کا آغاز کیا۔ تدریسی کریئر کا مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ کریئر۔ ٹیچنگ کریئر کا جو آغاز کیا تھا وہ کہاں سے کیا تھا؟ تو بھاگلپور کے شعبہ اردو کے سندروتی مہیلا کالج میں۔ اب سوال نمبر 7، قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے۔ اب یہ سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کو ایک لسٹ بنانی ہے، کس کی؟ ان کی تصانیف کی، جو ان کی رائٹنگس مطلب جو ان کی لکھے ہوئے جو کتاب ہیں ان کو بتانا ہے۔ تو قمر جہاں کی جو تصانیف ہے ان کے موضوعات میں سے افسانوی مجموعہ چارہ گر کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے۔ اجنبی چہرے کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ۔ لیکن یاد نگر ہے۔ حرف آگہی اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ افسانوی مجموعہ ہے۔ چارہ گر، اجنبی چہرے، یاد نگر، لیکن حروف آگہی اور اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری یہ ایک تنقیدی تصنیف ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ تو تنقیدی تصنیف کا مطلب ہوتا ہے، تنقید کا مطلب ہوتا ہے کریٹیسائز کرنا، تو ان کی وہ کتابوں کے نام ہیں۔ سوال نمبر 8، قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ تو قمر جہاں کی روایتی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جو بچپن کا جو کلچر ہے، جیسے مدرسہ جانا، چھوٹا مکتب جانا، روایتی تعلیم۔ اس لیے تو جب بچے 10th کر لیتے ہیں تو اس کی روایتی تعلیم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اگلا اسٹیپ لیتے ہیں کہ اب نیکسٹ ہم کو کیا کرنا ہے، یہاں سے روایتی تعلیم کا سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قمر جہاں کی روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پٹنہ آ گئیں۔ کہاں آئیں؟ پٹنہ یونیورسٹی میں ایم اے کیا، یعنی ماسٹرز آف آرٹس کیا، اور پی ایچ ڈی کیا۔ پھر انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کیا، اور اردو ادب پر فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے، فطری دلچسپی مطلب کا ہوتا ہے کہ اندرونی ایک چاہت تھی اردو ادب سے، زبان طالب علمی میں یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں، زبان طالب علمی کا مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اردو ادب سے بچپن سے مطلب فطری دلچسپی تھی، ایک الگ ہی محبت تھی اردو سے، تو زبان طالب علمی میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ اور تدریسی علم جو ہے، تدریسی عمل یہاں پہ ہوگا، تدریسی عمل انہوں نے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے تدریسی کریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ تک کا عہدہ کو سنبھالا، یعنی پڑھائی کیا انہوں نے، پٹنہ آ گئی، پٹنہ یونیورسٹی میں ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، پھر زبان طالب علمی میں افسانہ لکھنا شروع کیا، پھر تدریس یعنی ٹیچنگ کریئر کو شروع کیا سندروتی مہیلا کالج سے، بھاگلپور کے شعبہ اردو سے، اور ترقی کر کے بھاگلپور کے یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک، یعنی ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو کے وہ ہیڈ ایچ او ڈی بھی بن گئے، یعنی ہیڈ بھی بن گئے۔ اب یہاں سے آپ کا جو چوتھا چیپٹر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، نگار عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم آبادی کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، نگار عظیم نے کس موضوع پر ایم اے کیا؟ نگار عظیم نے کس موضوع پر ایم اے کیا؟ انہوں نے اردو ادب کے علاوہ ڈرائنگ، پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا تھا۔ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کا جو اولین افسانوی مجموعے ہیں ان کا نام ہوا عکس ہے، یعنی پہلا افسانہ ہے، جو اولین کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلا، اولین کا معنی ہوتا ہے
سب سے پہلا تو عکس ہے جس کو شائع ہوا تھا یعنی پبلش کب کیا گیا تھا اس کو 1990 میں۔ سوال نمبر 4، نگار عظیم کا مجموعہ گوہن، ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے گوہن، کب شائع ہوا تو 1999 میں۔ منظر عام پر آنا یعنی پبلشڈ ہونا۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 5، نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ تو نگار عظیم اس کی دیکھیے گوہن آپ نے پڑھا، گوہن جو ہے اور عکس ہے، یہ دونوں افسانوی مجموعہ ہے، لیکن سفر نامہ جو ہے، سفر نامہ یعنی ٹریولنگ لٹریچر جو ہے ان کا گرد آوارگی ہے، یاد رکھیے گا گرد آوارگی۔ سوال نمبر 6، صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کرنا، یعنی صحیح بھی کا معنی بھی صحیح ہوتا ہے اور صحیح کا معنی بھی، ان دونوں کے فرق کو آپ کو واضح کرنا ہے۔ صحیح یہ لفظ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کا مطلب ہے، یا مانا کہ ہاں مان لیا کہ، اس طریقے سے پرفیکشن نہیں ہے اس میں پرفیکشن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں کہ وہ وقت پر نہیں آیا، وہ وقت پر نہیں آیا، یہ بات صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے بلکہ بات صحیح ہے مگر اس کا عذر جائز تھا۔ صحیح اب دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے درست، ایک دم بالکل پرفیکٹ، یا صحیح معنوں میں ہوتا ہے۔ مثال، آپ نے سوال کا جواب صحیح لکھا یا صحیح دیا، اس طریقے سے صحیح اور صحیح میں فرق کو آپ یاد کر لیجئے، ایگزام میں بہت بار پوچھا بھی گیا ہے۔ اب سوال نمبر 7 ہے، نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھنا ہے۔ تو نگار عظیم جن کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے، اردو ادب کی معروف افسانہ نگار ہے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے فیمس، معروف کا مطلب ہوتا ہے فیمس۔ انہوں نے اردو ادب اور ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا۔ اب تیسرا جملہ ہے، ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری پر تنقیدی جائزہ تھا۔ یہ ایک موضوع تھا جس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ کہاں سے حاصل کی؟ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ ان کی تحریروں میں یعنی ان کی جو تخلیق ہے، ان کا جو مضمون ہے، اس میں خواتین خاتون کی جمع ہے، یاد رکھیے گا، یہ سوال پوچھا جاتا ہے اس لیے میں ضمناً بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ خاتون کی جمع ہے خواتین کے جذبات، احساسات، احساس کی جمع احساسات، مسئلہ کی جمع مسائل، مسائل کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ مؤثر کا مطلب ہوتا ہے افیکٹو، مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ کیا؟ خواتین کے جو جذبات ہیں، خاتون کے جو جذبات ہیں اور ان کے احساسات ہیں اور ان کے اندر جو آنے والی مسائل ہیں، یعنی جیسے ایک لڑکی کی زندگی ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو دیکھنا وہ بالکل مختلف ہے، لیکن لڑکیوں کی زندگی کی پریشانی بالکل مختلف ہے۔ تو ان کی جو جذبات ہیں، ان کی جو فیلنگز ہیں، جیسے گھر میں رہنا، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند نہ ہونا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے زیادہ فکر مند ہونا، 10th کے بعد بچیوں کی تعلیم بالکل روک دینا، بچوں کو آگے بڑھانا، اس طریقے جو مسائل ہیں وہ ان کے تحریروں میں بہت ملتے ہی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ان کے افسانے حقیقت پسندی اور جذباتیت کا امتیاز ہے۔ کیا ہے؟ جذباتیت کا امتیاز ہے، جو معاشرتی مسائل، ابھی میں نے آپ کو بتایا سوشل ایشوز، یہ عکاسی کرتا ہے، مطلب دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد آتی ہے آپ کا 4th چیپٹر کا جو ہے آپ کا، وہ آپ کا ہے کیا؟ زمین۔ 4th چیپٹر میں سے آپ کو پوچھا گیا ہے زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب؟ تو یہ آپ کا وارمنگ والا جو چیپٹر ہے، گلوبل وارمنگ، اس میں سے ہے یہ۔ زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے، سویٹیبل، مناسب کا مطلب ہوتا ہے سویٹیبل، یا غیر مناسب؟ زمین عمومی طور پر تمامی جانداروں کے لیے ایک موزوں مسکن ہے۔ موزوں کا مطلب وہ جگہ جہاں پہ آپ آرام سے رہ سکیں، موزوں مسکن ہے، یعنی اس ایک رہنے کی جگہ ہے۔ مسکن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، جانداروں کے لیے ایک رہنے کی جگہ ہے۔ زمین کیا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ عام طور پر جاندار لوگ ہی زمین پر رہتے ہیں، لیکن ماحولیاتی تبدیلی، ماحول کی جمع ہے ماحولیات، ماحول کی جمع کیا ہے؟ ماحولیات، یعنی انوائرمنٹ،
जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, उसकी जो तब्दीली है और आलूदगी यानी पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ मकामात पर हालात गैर मुनासिब होते जा रहे हैं। यानी माहौलियाती तब्दीली, यानी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। इसके अलावा वहाँ के जो पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, या आपका मतलब इस तरीके से जो भी पोल्यूशंस हैं, उसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ मकामात पर हालात, ऐसे मकामात जहाँ इस तरीके से माहौल है, वहाँ पे रहना जो है वो गैर मुनासिब होते जा रहे हैं। मुनासिब भी हैं और गैर मुनासिब भी हैं। कहाँ मुनासिब है और कहाँ गैर मुनासिब, आपको ये बता दिया गया। सवाल नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग आपके क्वेश्चन में है, ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन माहौलियाती मसला है जो ज़मीन के दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे की वजह से पैदा हो रहा है। गैर मामूली इजाफा यानी जो चीज़ ज़मीन में नहीं इजाफा होना चाहिए वो चीज़ आपका इजाफा होता चला जा रहा है। जैसे साउंड है, जैसे इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माहौल को असर कर रहे हैं, जैसे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा होना, पोल्यूशंस होना, एयर, इस तरीके से हवा का ख़राब होना, मौसम की तब्दीलियों में भी ग्लेशियर्स को पिघलने से समुद्री सतह पे इजाफे, यानी समंदरी जो किनारा है, जो बीच है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, इजाफे और दीगर माहौलियाती मसाइल के सबब बन रहा है। ये सबब क्या है? मौसम की तब्दीलियाँ हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, समंदर की सतह पे इजाफा है। इन तमाम सबब की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है एक संगीन माहौलियाती मसला है जो ज़मीन के दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे की वजह से पैदा होता चला आ रहा है। सवाल नंबर 3 है आपका, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन की सतह के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे को कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ज़मीन की सतह के दर्जे हरारत में जो मुसलसल इजाफे का मतलब होता है मिलना, को कहते हैं, जो बुनियादी तौर पर ग्रीन हाउस यानी गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के अखराज यानी निकलने से, अखराज खर्च की वजह से हो रहा है। सवाल नंबर 4, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं? कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद H2O है, वायलेट वेपर है, ओजोन है O3, CFCS है, ग्लोफर एंड फ्लोरल कार्बन्स, ये तमाम के तमाम मिल रहे हैं इसमें, किसमें? ग्रीन हाउस के गैसों में शामिल हैं। इसके बाद है 5वां नंबर, ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? सनअती इनकलाब के बाद 1750 के बाद जो है ppm से बढ़कर यानी ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 280 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 280। इसके बाद आता है BB से बढ़कर 1900 तक बढ़ चुकी है, यानी पार्ट्स पर बिलियन मीथेन की मिकदार 722 हो चुकी है, याद रखिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र अता किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तलबा को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक जादुई मंत्र दिया था, दरख्त लगाएं ज़मीन बचाएं। क्या था? दरख्त लगाएं ज़मीन बचाएं। वो हमेशा नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने और माहौल की हिफाजत के लिए काम करने की तरगीब देते थे। अब लास्ट है ये, आज का जो है वो चैप्टर 5 लास्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 1 है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो आप थके नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है, आपको गौर से देखना है, एग्ज़ाम आपका करीब है, इम्तिहान बहुत नज़दीक है, सवालात को जवाबात याद करने हैं, उसको रिवीज़न करना है। इसीलिए सर सैयद की जो पैदाइश है वो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। एक मुअज़्ज़ज़ घराने में इनकी पैदाइश हुई थी। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? तो सर सैयद की वालदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा। सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद का जो इंतकाल है वो 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ। सवाल नंबर 4, सर सैयद का कौन सा मज़मून क्लास 10 के निसाब में शामिल है? यानी आपके जो निसाब में शामिल है वो क्या है? तो बिहार बोर्ड के जो उर्दू निसाब में जो आशियाँ सर सैयद के इल्मी खिदमात जैसा कि मज़मून शामिल है।
اب اس کے علاوہ اس سوال میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے، ذرا سا رک جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیجئے اس کو۔ سر سید کا جو مضمون ہے وہ عاشیہ نہیں، ریا شامل ہے آپ کے کتاب میں، ریا دوسرے کا آ گیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سر سید کی جو مضمون ہے آپ کے کلاس میں، ریا شامل ہے مضمون۔ اب یہاں سے افسانہ کا مطلب ہوتا ہے ختم، اب یہاں سے مضمون شروع ہے۔ سوال نمبر 5، سر سید احمد خان کی زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ تو سر سید احمد خان ایک مشہور مصلح کا مطلب ہوتا ہے جو قوم کی اصلاح کرانے والے ہوتے ہیں، معلم یعنی ٹیچر، اور مفکر یعنی فکر مند تھے، جو فکر کرنے والے تھے قوم کی۔ اس کے بعد انہوں نے 1875 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی MAU کالج کی بنیاد رکھی۔ کون سے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی محمدن انگلو اورینٹل کالج کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی۔ کب رکھی تھی؟ 1875 میں۔ انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی، یعنی جدید تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جدید عصری تعلیم، یعنی اردو بھی سیکھیں آپ، اسلام بھی جانیں آپ، لیکن انگریزی تعلیم کی طرف بھی آپ آئیں۔ ان کی تصانیف میں آثار السنادید ایک کتاب کا نام ہے، تصنیف ان کی جو بکس ہیں اس میں آثار السنادید ہے، خطبات احمدیہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جو شامل ہیں۔ وہ 2 قومی نظریے کے اولین حامیوں میں سے تھے، یاد رکھیے گا۔ یہ 5 جملے ہیں، اس کو زبانی یاد کر لیجیے آپ۔ سوال نمبر 6 ہے آپ کا، درج ذیل الفاظوں کو جملے میں استعمال کریں، جیسا کہ اس طریقے استعمال کریں کہ اس کا جنس ظاہر ہو جائے۔ کیا ظاہر ہو جائے؟ جنس۔ آپ کو معلوم ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اب مذکر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، مذکر حقیقی اور مذکر غیر حقیقی۔ تو مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی، خیر یہ گرامر کا چیپٹر ہے، اس کو ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں موتی۔ موتی کیا ہے؟ لفظ مذکر ہے، یہ موتی بہت قیمتی ہے۔ کتاب مؤنث لفظ ہے، میری بہن نے ایک نئی کتاب خریدی۔ وقت جو ہے یہ مذکر ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ قلم کیا ہے؟ مذکر ہے، استاد نے مجھے ایک نیلا قلم دیا۔ اس سے تمام کے جنس ظاہر ہو جا رہے ہیں، یہ دیکھیے مذکر مؤنث مذکر مذکر۔ سوال نمبر 7، مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ مضمون آپ کا ایک فن ہے، ایک صنف کی قسم میں سے ہے مضمون، جس میں حقیقت کی عکاسی کی جاتی ہے کسی خاص موضوع پر۔ مضمون کسی خاص موضوع پر لکھی گئی تفصیلی تحریر ہے۔ تفصیل کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیل۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیل۔ تفصیلی تحریر ہے، یہ تعلیمی بھی ہو سکتی ہے، سائنسی بھی ہو سکتی ہے، ادبی بھی ہو سکتی ہے، یا تاریخی موضوعات پر بھی لکھا جا سکتا ہے، تمام چیزوں پہ یہ لکھا جا سکتا ہے۔ ایک اچھا مضمون معلوماتی اور دلکش ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ معلوماتی یعنی انفارمیشن اس میں ہونا چاہیے، اور دلکش کا مطلب ہوتا ہے اٹریکٹ کریں، یعنی اس میں الفاظ اس طریقے سے استعمال ہو، اس میں ورڈز کا جو ہے اس طریقے سے ملایا گیا ہو کہ پڑھنے والے کو مزہ آ جائے۔ مضمون میں مقدمہ، تفصیل اور نتیجہ شامل ہوتا ہے، یعنی مضمون کو جو ہے 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ سب سے پہلے آپ کا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مقدمہ یعنی تمہید، مقدمہ یعنی تمہید۔ اس کے بعد ہو جائے گا نفس مضمون۔ نفس مضمون کا مطلب ہوتا ہے باڈی آف دا پیرا، باڈی یعنی کوئی بھی جو ٹاپکس ہے اس کا باڈی کتنا، مطلب اس کا جو باڈی ہے، مطلب اس کو آپ کو اچھا سے رکھنا ہے، تو تفصیل اسی میں آپ کی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آتا ہے اختتام مطلب شروع آپ کا اچھا ہونا چاہیے، بیچ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اور آخر اینڈ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو تمہید، نفس مضمون اور اختتام یاد رکھیے گا، یا تفصیل، مقدمہ، تفصیل اور نتیجہ، یہ تینوں چیزیں سیم ہیں۔ طلبہ کو مضمون نویسی میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ سب سے پہلا اسٹیج ہے جب بچہ لکھنا شروع کرتا ہے، مطلب جب بچہ جو میچیور ہو جاتا ہے اور اس کی فکری صلاحیت بلند ہونے لگتی ہے، بڑھنے لگتی ہے، تو ایک ہی ذریعہ ہے اس کی تحریری شکل دینے کا، وہ ہے مضمون۔ اسی لیے ہمارے طالب علموں کو، جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، ان کے اندر جو مضمون نویسی کی جو مہارت ہے اس کو ڈیولپ کرانے کی ضرورت ہے، تو اسی مضمون میں اپنے خیالات کو بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں مضمون کے بارے میں تھی۔ یہ تمام آپ کے کون سے تھے؟ مختصر سوالات تھے۔ کیا تھے؟
مختصر سوالات جو آپ کی کتاب میں ہیں، ان تمام سوالات کو رٹ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو آپ سمپرک کیجئے 69896941 سوری بڑا دیر ہو گیا ہے پڑھاتے پڑھاتے آپ کو تیاری کر 411881۔ بس میں محنت کر رہا ہوں صرف آپ کے لیے، آپ اپنے ایگزام میں کامیابی لے کر آئیں، اپنے ایگزام میں جو نمبر ہیں اس کو اچھا سے اچھا حاصل کریں، تاکہ مجھے خوشی ہو اور آپ کے پیرنٹس کو بھی خوشی ہو کہ آپ نے مجھ سے کچھ سیکھا اور آپ کے نمبر اچھے آئے۔ اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو یقین مانیے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو ایک سبسکرائب کر دیجئے اور ضرور سے ضرور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور یہی آپ کا لائک اور شیئر جو ہے مجھے موٹیویٹ کرتا ہے آپ کی تیاری کے لیے۔ شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، آگے بڑھیں اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔